ذرا قانونی نقطے کے اوپر بات بھی کروں جی. ایک سیکنڈ مالک صاحب, بیکاز یہاں پہ قانونی نقطہ بھی ہے. پلوشہ چونکہ آپ کو میں گفتگو میں اس لیے شامل کرنا چاہوں گی, لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اس کو گرفتار کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, غالباً اسپیکر کی اجازت لینی پڑتی ہے, ان کو ریٹن میں بتانا پڑتا ہے. آف کورس یہاں پر احتساب کے خلاف کوئی نہیں ہے, لیکن آف کورس تمام تقاضے پورے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کل کو کوئی کانٹروورسی اس سے نہ بڑھے اور ہمیں لگے کہ ایک ڈیو پروسیس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے لوٹا ہوا پیسہ واپس آ جائے. اگر ڈیو پروسیس ہو تو اس عدالت لے جائیں, اس کو کسی آفیسر نے کیا ہے تو وہ گیا ہے نا معاملہ, وہ سپریم کورٹ میں جائیں, اگر ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو اس کو سزا کریں, لیکن یہ تو نہیں کہ آپ کو کپڑے پھاڑ کے واپس بھیجیں. دیکھیے, سب سے پہلی بات ماریا یہ ہے, کسی کے ساتھ غلط ہوا ایسے ہوئے, دو چیزیں, ایک کسی کے گھر کا چادر اور چار دیواری کا تقدس ہم نے اس وقت پامال ہوتے دیکھا ہے زیادہ تر آمریتوں میں, مشرف کی آمریت میں, ضیاء کی آمریت میں. یہ جمہوری حکومتوں میں ہونا جو ہے, اور کچھ عہدے جو ہیں ان کا تقدس ہوتا ہے, چاہے آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں. آپ ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, آپ کا استحقاق ہے جو آپ کو پارلیمنٹری قوانین نے دیا ہے, آپ اس استحقاق کو اپنی کمیٹی میں استعمال کریں. آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, آپ لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی پرچیوں سے آئے ہیں, وہ لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسی شخصیت ہیں, جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے لوگ آتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں میں پولیس نے مارا, وہ شخصیت نہیں ہے. وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو ہر وقت میڈیا اور ریڈار کی زد میں رہتے ہیں کہ وہ کہاں گئے, وہ کہاں ہیں, ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چلانا کوئی ایسا مشکل نہیں. تیسری بات یہ دیکھی جانی چاہیے کہ کیا وہ شخصیت ایویڈ کری ہے پروسیس آف لا کو, یا وہ بھاگ رہی ہے تفتیش سے, یا وہ حاضر ہو رہی ہے. ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ آج تک جو بھی اپوزیشن کے کسی بھی لیڈر کو بلایا جائے وہ اس تفتیش کے عمل سے بھاگا ہو یا ملک سے بھاگا ہو. حمزہ صاحب کی شاید ان کی صاحبزادی بیبی کو ہوئی ہیں, وہ بھی تھی, پھر بھی وہ واپس آئے. لہٰذا اس طریقے کے سینز کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک تو یہ ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. دوسری بات یہ کہ حکومتی لوگوں کو ترجمانی کرنے کا حق نہیں ہے. نیب ایک آزاد ادارہ ہے, وہ اپنی ورژن خود دے سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ آتے ہیں, ان کو جتنا قانون نے اختیار دیا اس کے اندر رہ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو آغا سراج درانی کے گھر میں ہوا اور جو آج ہوا, دیکھیے یہ وقت جو ہے نا یہ پلٹتا ہے ہمیشہ. جو گھڑیاں ہیں نا 6 بجاتی ہیں وہ 12 بھی بجاتی ہیں, 12 والی 6 پہ آتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں وقت ایک سا رہے, آپ کا بھی نہیں رہے گا. لہٰذا جو آج آپ سیٹ کریں گے اصول, وہ کل آپ کے پیچھے جائیں گے. ہم آپ کو کہتے تھے کہ آپ آگ مت لگائیں اس وقت آپ مذہب کے معاملے پر, آپ نے لگائی, اس ملک کے انٹیریئر منسٹر کو گولی لگی اور پھر وہ آپ کے دامن تک بھی آگ آئی. لہٰذا چادر اور چار دیواری ایسی چیز ہے جو آپ کو بھی اپنے گھر کی عزیز ہے, ہمیں بھی ہے, ہر ایک کی. لہٰذا there has to be a red line. دیکھیے ڈیو پروسیس اور انتقام کے درمیان ایک بہت ہلکی سی لکیر ہوتی ہے, اس کو ٹاپنا, آپ ٹاپ جائیں گے, آپ ٹاپ چکے ہیں, لیکن آپ کل کو خود بھی تیار رہیے. لیکن پلوشہ یہ جو سیاسی سٹیٹمنٹس کی حد تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن کوئی ہم یہ کوشش دیکھیے کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے, پی ایم ایل این کی طرف سے, کہ بھائی اگر یہ ایشوز ہیں, لیجسلیشن کرنی ہے, حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں, معاملات میں تبدیلی لے کر, ایسا کوئی ماحول نہیں, سیریس ایفرٹ تو میں دیکھ ہی نہیں رہی. آپ نے دیکھا جب انڈیا کے ساتھ کانفرنٹریشن ہو رہی تھی, تمام پارلیمنٹ اپوزیشن یکجا ہو کر کھڑے ہوئے تھے فوج کے پیچھے, اور ہم نے اس وقت پرائم منسٹر کو بھی کہا تھا کہ کچھ بھی پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ, ہم آپ کے پیچھے ہیں اس معاملے میں کیونکہ ملک کی سالمیت. لیکن ماحول بنانا حکومت کا کام ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے یہ اس طرح کے چھاپے پرویز خٹک صاحب کے گھر کیوں نہیں پڑتے, عاطف خان کے گھر کیوں نہیں پڑتے, پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر یہ ریاست مدینہ سب سے پہلا چھاپا تو عمران خان صاحب کے پاس پڑھنا چاہیے, ریاست مدینہ میں خسرو بختیار کے پاس کیوں نہیں پڑتے چھاپے, علیمہ خان صاحبہ سے کیوں منی لانڈرنگ کا نہیں, لانڈر ہے نا, اٹ از دا سیم پروسیس. مطلب ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کوئی کہاں سے, وہ پیسے کہاں سے گئے, تمام نکات کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہے. تو سب پہ یکساں لاگو.